بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ڈی ایم 13 جماعتی اتحاد جس بات سے سب سے زیادہ خوف زدہ تھا، جس وجہ سے ان کی نیندیں اڑ چکی تھیں، وہ بات ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب نے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اجلاس میں توثیق کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اس سے پہلے غور ہو رہا تھا کہ استعفے دیے جائیں یا اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ اب اس پر قانونی مشاورت بھی کر لی گئی ہے۔ اب پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بھی بلایا جائے گا اور اسی ہفتے جمعے ہفتے کو عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ میں جو موجود ایم پی ایس وغیرہ ہیں ان سے ملیں گے، اسی طرح پنجاب میں، اور پرویز الہی صاحب سے، منل الہی سے بھی ملاقات ہونے والی ہے، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وہ پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ تو تیار ہیں اسمبلیاں تحلیل کر کے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے ہمارے پروگرام میں بولڈ نیوز پر کہ 22 مارچ سے پہلے، کیونکہ رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے رمضان مبارک میں مشکل ہو جائیں گے الیکشنز، تو 22 مارچ سے پہلے الیکشن ہوں گے۔ اب اگر حکومت کوشش بھی کر لے کہ جی ہم جنرل الیکشنز یعنی قومی اسمبلی کے الیکشنز نہیں چاہتے، سندھ کے نہیں چاہتے، بلوچستان کے نہیں چاہتے، تو یہ ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، اس کے بعد ان صوبوں میں جو نظر آ رہا ہے ان کو بھی پتا ہے، اس لیے نون لیگ کہہ رہی ہے ہم ہر حد تک جائیں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو سکیں۔ لیکن خود جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، سبھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئینی آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس سیشن میں ہے، اجلاس ہو رہا ہے، اس دوران میں نہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، نہ گورنر کے تھرو کہا جا سکتا ہے یہ اعتماد کا ووٹ لیں، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ پھر ہر حد تک جانے سے کیا مراد ہے؟ اب سوشل میڈیا پر تو اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ نون لیگ جب کہتی ہے ہم ہر حد تک جائیں گے تو اس میں ویڈیوز شامل ہوتی ہیں، کسی کی گندی ویڈیو، اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کی بات آتی ہے تو روپیہ پیسہ وہ سب ہوتا ہے، اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں بھی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو خرید تو لیں گے لیکن اس کے بعد ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک تو ریٹ بہت زیادہ دینا پڑے گا، اگر وہ دے بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آ ہی نہیں سکتا عدم اعتماد کا معاملہ۔ جب وزیر اعلیٰ ہی اسمبلی تحلیل کر دے گا تو بات تو تب ہے کہ جب اعتماد کا عدم اعتماد کا کوئی معاملہ ہے اس تک بات ہی نہیں پہنچے گی۔ سیشن کے دوران اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تو کیا کریں گے؟ تو اب یہ سوچ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہتے تھے کریں یہ کام، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم جس طرح اعظم سواتی کو پکڑا ہے، جس طرح ہم نے دیگر لوگوں کو پکڑا ہے، پکڑ دھکڑ کی ہے، تو جب یہاں پر حکومت نہیں ہوگی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو ہم اپنا ایک راج قائم کریں گے اور عمران خان کے خلاف کیس تیز کر دیں گے، ان کے لوگوں کے خلاف وہ 25 مئی کی طرح گھروں میں گھسیں گے، عورتوں اور بچوں کو ہراساں کریں گے، لوگوں کو غائب کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے، جو بھی ہو سکے گا یہ سارا کچھ کریں گے ان کو کمزور کرنے کے لیے، یہ پلان ہے۔ لیکن اس کو بھی دھچکا لگا ہے کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا کیس یا جو ڈرانا چاہتے تھے عمران خان کے اس کھلاڑی کو جس کا سب سے زیادہ ان کو روب اور دبدبہ رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جب یہ ووٹنگ کا بھی معاملہ تھا پرویز الہی صاحب کے لیے تو اس وقت بھی اس کو رکھا گیا کہ بھائی دیکھ کے رکھیں ساروں کو، تو علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے بہت سے گارڈز آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کئی کیسز بنانے کی کوشش ہوئی، ان کی آڈیو بھی لیک کی گئی، ان کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیے ہیں 25 مئی کے حوالے سے، جی یہ تھا وہ تھا، اور اتنی سرزنش ہوئی ہے، سارے تھانوں کی پولیس بلائی، تفتیشی بلائے، کیونکہ سارے تھانوں میں ان کے خلاف کیس تھے، اسلام آباد کے سبھی تھانوں میں، اور کہا کہ کوئی ثبوت، اور جج صاحب نے کہا کہ جب ہم وکیل تھے تو ہائی کورٹ بلاتی تھی تو ہم ڈر جاتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو یہ خانہ پوری کرتے ہیں کہ جی اتنے ہم نے بندے اندر ڈالنے ہیں، بس کیس بنانے، اوپر سے آرڈر آ گیا تو خدا کا کوئی خوف کرے، کیا کیا آپ نے؟ یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں اور سارے کیس ہو گئے ختم۔ اب یہ جو سوچ تھی کہ جناب عدلیہ ظاہر 130 نمبر پر ہے، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے اس طرح آواز نہیں اٹھ رہی، تو اب اس پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب جا کر احتجاج کریں گے رجسٹری کے سامنے، سپریم کورٹ کی رجسٹری کے باہر، عورتیں بچے احتجاج کریں گے، وکلاء احتجاج کریں گے تاکہ اس چیز کو اٹھایا جا سکے۔ ارشد شریف شہید صاحب کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب نے ایک دفعہ پھر انیشیٹو لیا ہے، اور صحافیوں نے لیا ہے، دیگر لوگوں نے لیا ہے، پوری قوم نے لیا ہے، خطوط لکھے جا رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ اس پر نوٹس لیا جائے، اس بیوہ ماں کی آواز سنی جائے، اس کے خط پر کچھ کیا جائے، انصاف کی امید اب بھی ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو
یہ ایک اور امید کی کرن ہے کہ بھائی جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے دکھایا ہے کہ جو جعلی اور 2 نمبر کیس ہوں گے تو وہ آگے نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکلز جو ہیں جو انسان کی ڈگنیٹی، اس کی عزت مجروح کرنے سے روکتے ہیں، تو کیا وہ اعظم سواتی کے لیے نہیں ہے؟ ان کی ننگی ویڈیوز کر کے اور جس طرح ان کی اہلیہ کے ساتھ، مجھے یہ جملے بھی بولنے ہوتے ہوئے یعنی رک جاتا ہوں، تو ان پر جو تشدد ہوا، ان کو ننگا کر کے جس طرح ان پر تشدد ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیا کرے ایک شخص؟ وہ احتجاج کرتا رہا، اس نے آواز اٹھائی اور اس کے بعد اس نے غصے میں آ کے کچھ کہا، اس پر اب جناب پورے ملک میں اس کے خلاف مقدموں کا ایک ریکارڈ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اعظم سواتی کے بیٹے کا روتے ہوئے فون آیا کہ کل ان کے والد کو خدا نخواستہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا جائے گا، یہ تک ہو رہا ہے۔ لیکن اب آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ ایک امید کی کرن ضرور ہے کہ جو جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں جس طرح اور بنائے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو وہاں بھی ان کے لیے مشکلات ہیں، ورنہ یہ سوچا گیا تھا کہ اچھا یہ ایک حل ہو سکتا ہے، یہ کر لیا جائے۔ اب جناب ایک اور دلچسپ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب خوف کیا ہے؟ پہلے تو کہتے تھے کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں ہر حد تک جائیں گے، جو بھی کرنا پڑا کریں گے، تو بھائی وہ تو حکومت چھوڑ رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لیگلی کوئی بھی ان کے پاس کور نہیں ہے، اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے، ایک ہی امید کی رہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے جس طرح پچھلے 8 مہینے سے ہے اس سے کہیں زیادہ زور لگا دے، عدالتوں پر، الیکشن کمیشن پر، ہر جگہ پر زور لگا دے کہ جناب جو بھی اس حکومت کے ساتھ ہم جس طرح بھی کر سکیں پچھلے 8 مہینے اس سے کہیں زیادہ آگے جائیں۔ کیوں؟ مسئلہ اب کیا ہے وہاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ورنہ آئینی اور قانونی طور پر نہ گورنر راج لگ سکتا ہے، نہ ہی سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور جب یہ نہیں ہو سکتا تو اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اب نیوٹرل رہتی ہے یا اتنا زور نہیں لگاتی جتنے پچھلے 8 مہینے لگایا ہے، اتنا بھی لگایا تو بہت مشکل ہے، اس سے بہت زیادہ لگانا پڑے گا، تو پھر یہاں پر الیکشن ہوں گے 90 روز کے اندر، 22 مارچ سے پہلے، اور نظر آ رہا ہے سب کو کہ تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، تو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، بلکہ تحریک انصاف کی یہاں پر دونوں صوبے میں حکومت ہوگی جس کے انڈر الیکشنز ہو رہے ہوں گے، تو وہ جو انہوں نے مینوپولیشن اور یہ ریگنگ اور 2 نمبریاں اور لوگوں کو اٹھانا مارنا، پولیس کا استعمال، وہ نہیں کر سکیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی نہیں ہوگا ان کی مرضی کا، الیکشن کمیشن میں جب جائے گا معاملہ تو وہ تو ان کو فائدہ ہے، اور یہ بات ابھی کہی گئی ہے کہ وزراء اعلیٰ تو رہیں گے اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں جب تک کہ کوئی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نہیں آ جاتا دونوں طرف کی مشاورت سے، اور اگر اتفاق نہیں ہوتا جس کے چانسز کم ہیں تو پھر الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، تو الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو فائدہ دے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ضرور رسک فیکٹر ہے۔ لیکن اب جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ اداروں پر بھی ایک پریشر ہے، اسی لیے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا زرداری اور نون لیگ کی جو سیاسی، ان کی پیپلز پارٹی کی سیاسی لاشیں اٹھا کر ان کی کمر دوری ہو گئی ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لوگوں میں آپ دیکھیے کہ سینٹیمنٹس کیا ہیں، تو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے جناب آپ دیکھیے کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اب کس طرح سے ہم کیا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کو تو بلایا جا رہا ہے، کل جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ بھی اب باقاعدہ ریٹائر ہو کر انہوں نے بھی چھڑی اب آنے والے چیف کے حوالے کر دینی ہے، تو اس پر فواد چودھری سے پوچھا گیا جی کہ 6 سال کا کوئی اچھا کام جنرل باجوہ کا، تو انہوں نے جواب دیا جی کل کرنے لگے نا وہ چھڑی دے رہے ہیں، اس پر سب مسکرا دیے، سب اس پر ہنسے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال ہے، لیکن الیکشن کے علاوہ کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کا آغاز ہی مندی سے ہوا ہے۔ اب جو عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے حق میں جو بات کرتے تھے ہمارے معاشیات، یعنی جب مفتاح اسماعیل چیخ اٹھے ہیں تو باقی کیا بات رہ جاتی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بربادی ہو گئی ہے، الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت خود ہی پھر مئی میں الیکشنز کی طرف چلی جائے، کیونکہ اس سے معاملات نہیں سمجھ رہے۔ IMF کی طرف سے بھی انکار ہو گیا ہے، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں۔ تو یہ جو اسحاق ڈار سمجھتے تھے کوئی جادو یا ڈار سب کچھ لا دیں گے، وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ ٹیکسز لگائیں، منی بجٹ لے کر آئیں، جو سبسڈیز ہیں وہ ختم کریں، یعنی مہنگائی اور زیادہ کریں، اس کے بعد بات ہوگی آگے۔ تو IMF اگر آگے نہیں آتا تو پھر پاکستان کے جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ اور کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کانفیڈنس تحریک انصاف کا، پنجاب اور سندھ سے PTI رکن نے استعفے جمع کروانا شروع کر دیے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی وہ استعفے جمع کروا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی شاید ضرورت نہیں رہے گی، اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنی انٹینشن شو کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کہیں گے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک معاملات آگے جا چکے ہیں، اور
اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی پارٹی میں وہ جو کہہ رہے تھے نا کچھ لوگ راشد اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے رابطے میں ہیں، وہ رابطہ آپ کیا کریں گے جب اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی. اور اگر فرض کی جو رابطہ ہوتا ہے وہ جو 20 یاد رکھیں 20 سیٹوں پر جو لوٹے ہوئے تھے ان کا آج حال دیکھ لیجئے، ان کی تباہی دیکھ لیجئے کہ ایسے لوگ جو خود آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے، بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اب وہ پی ڈی ایم کی ٹکٹ لے کے نون لیگ کی ٹکٹ لے کر برباد ہو گئے. تو لہٰذا چیزیں بڑی مشکل ہو چکی ہیں اس حکومت کے لیے. اب بڑے بڑے جو دماغ تھے ان کے وہ فارغ ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا کریں. عمران خان صاحب کی صرف محنت سماجت ہی کی جا سکتی ہے کہ جی آئیں، اور اب بڑے بڑے جو ان کے ایڈوائزرز تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں چارٹر پر آ جائیں، بیٹھ جائیں، آ جائیں، ہم سے بات کر لیں. لگتا ہے کہ وقت گزر گیا اور عمران خان صاحب نے اب سوچ لیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی اور معاملات اب اس سے آگے چلے گئے ہیں. تو جناب پتے اس وقت سب عمران خان کے پاس ہیں، فیصلے عمران خان کر رہے ہیں، اور یہ صرف کچھ رد عمل دکھا سکتے ہیں لیکن گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر آئے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا. جس طرح انہوں نے رجیم چینج کیا، جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے صحافیوں پر، جتنا انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، عمران خان پر دہشت گردی تک کے مقدمے کیے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس کی FIR تک نہیں ہو رہی. تو جتنا کچھ ہو چکا یہ 8 مہینوں میں. اور پھر دیکھیے جو معاشی حالات ہیں بد سے بدتر، ہر روز ایک بری خبر آتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں تھے. تو یہ جو لوگوں سے انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، اور آ کر کئی گنا مہنگائی بڑھا دی کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا دور تو ان کی نسبت بڑا سنہری دور تھا. تو لوگ اب اتنے ان سے متنفر ہو گئے، ان کی بات نہیں سننا چاہتے، یہ کیمپین بھی نہیں کر سکیں گے. تو جناب یہ چاہتے تو تھے کہ الیکشن میں نہ جائیں، لیکن اب ان کو کوئی اور صورت بھی نظر نہیں آ رہی. اور اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے یہ گھسیٹیں گے قومی اسمبلی کے الیکشن تو آگے لے کر جائیں گے، اس سے عمران خان تحریک انصاف کو اور زیادہ فائدہ ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو چکے ہوں گے، وہاں پر ان کی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہوں گے. تو وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آسانی سے جیت بھی سکیں گے، زیادہ اکثریت لے سکیں گے، کیونکہ جتنا عرصہ یہ ڈیلے کریں گے ان کی یعنی پارٹیاں اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.